متوقع ہو سکتی ہیں، ممکن ہو سکتی ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں تاکہ ایسا ہو تو ہم ان کو بھی فیس کر کے وقت پر پہنچ سکیں۔ تو ہر کوئی جان بوجھ کر تاخیر سے آئے یہ ضروری نہیں ہوتا، عذر بھی ہوتے ہیں۔ البتہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ ٹائم پر جس کو آنا کہتے ہیں، جیسے 3 بجے کا آپ نے ٹائم دیا ہے تو میری مشورہ یہ کہ 3 میں 5 کم پر پہنچے۔ آپ بولے گا یار لوگ 2:30 3 2 آئیں گے، 3:15 3:30 بجے، آپ بھی اگر اسی طرح کریں گے تو کہ پچھلے دنوں میں جا رہا تھا کہیں، ضرورت تھی مجھے نکلنے کی، تو میرے ساتھ کوئی تھا تو کھڑا ہو گیا سگنل پر، اب لوگ جا رہے ہیں ٹھاٹا ٹاٹا کر کے، وہ یوں بھی آ رہا ہے یوں بھی جا رہا ہے۔ اچھا جو میرے ساتھ جو تھے ان کو سمجھ نہیں پڑی سگنل کی، تو وہ کہا کہ سب تو جا رہے ہیں آپ کیوں کھڑے ہیں؟ میں کہا میں اس لیے کھڑا ہوں کہ بتی جل رہی ہے لال کلر کی، میں کیسے سگنل توڑ دوں؟ اب یہ توڑتے چلے جا رہے ہیں، اب میں بھی اگر بولوں سب توڑ رہے ہیں میں بھی توڑوں تو پھر سگنل پر کھڑا کون رہے گا؟ ضروری تو نہیں کہ ہر وقت، اچھا اتنے سپاہی اتنے پولیس والے کیا گورنمنٹ ارینج کرے گی جس کو ہر سگنل پر کھڑا کیا جائے؟ ہم بچے تو نہیں ہے نا کہ ہم کو مطلب کہ وہ بچے تھے جن کو سنبھالنے کے لیے ٹیچر کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک سگنل ہے، ایک ذمہ دار شہری کے لیے سگنل کافی ہے۔ وقت بچانے کے لیے جا رہے ہیں نا جلدی، یہ وقت نہیں بچا رہے آپ، یہ اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ یہاں وقت بچا نہیں رہے ہیں، یہاں قانون توڑ رہے ہیں، اور اس طرح قانون توڑنے سے جب حادثہ ہوگا نا تو وہ وقت وہ تو 2 گھنٹے بچا رہے تھے نا، وہ 2 مہینے تک بستر پر پڑے رہنا پڑے نہیں گا۔ تو یہ آپ نے رک کے گویا کہ ایک اچھا کام کیا۔ بالکل، میری نظر میں نے ایک اچھا کام کیا، ایک ذمہ دار شہری والا کام کیا، ایک محب وطن والا کام کیا، اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا کام کیا۔ اگر میں اس میں مخلص ہوں تو انشاءاللہ مجھے اس عمل پر اللہ کی رحمت سے ثواب ملے گا۔ روڈ پہ تو روڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے نا، آگے پیچھے آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ گاڑیاں چل رہی تھی جا رہی تھی، ایک آپ کھڑے ہو گئے، اب پیچھے گاڑیاں آ رہی ہیں اسپیڈ سے کہ گاڑیاں نکل رہی ہیں، آپ نے آگے جو ہے نا سگنل پہ بریک لگا دیا۔ میں نے سگنل جب لال بتی جل رہی ہے تو میں نے تو بریک لگانا ہے، وہ کہیں اس لیے رہا ہے کہ بھائی بریک لگا دو۔ میرے پیچھے البتہ کوئی گاڑی ہارن بجا نہیں رہی تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں پتا، ہارن بجانے، اگر ہارن بجا بھی رہی ہوگی تو وہ اسی حد تک بجائے گی جب تک کہ میں چلوں گا نہیں۔ میں قانون پر عمل کروں گا، میرے پیچھے والوں کو قانون پر عمل کرنا پڑے گا، اس میں تو یہ نصیحت ہے۔ برا بھلا بولے ارے بھائی کیا گاڑی، اچھا یہ برا بھلا پتہ کب تک بولیں گے؟ یہ بھی بتا دوں، یہ برا بھلا کب تک، جب تک میں سگنل پر کھڑا ہوں، جب تک آپ کو دیکھیں گے نہیں، جب تک سگنل کھلانے میں نکلا نا، وہ بھی جب نکلے گا نا چل پڑی، بولے گا یار آدمی ہے کیا اچھا تھا یار۔ نہیں یہ جب تک نہیں بولیں گے جب تک یہ نہیں پتا کہ میری آگے والی گاڑی میں حاجی عمران ہے۔ جیسے مثال کے ہمارے ساتھ ایک سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے، یہ بھی ایک میسج ہے کہ عموماً جب سیکیورٹی کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ یہ مطلب یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ ہوتا نہیں ہے۔ بعضوں کا سیکیورٹی کی بھی کچھ ایسے شاید SOP ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ ایک ہائی سیکیورٹی پرسنالٹی اگر ہوگی تو اس کے لیے نکلنے کے راستے الگ، کیونکہ اس کے رکنا ہی اس کے لیے جان کو خطرہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہر ایک کے لیے بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد بڑی گاڑی آ گئی، اس کے بعد سیکیورٹی آ گئی، پولیس والے تو یہ بدماشیاں کرتے ہیں، یہ تکبر میں آ گئے۔ وہ تکبر میں ہے یا نہیں ہے بات کی بات ہے، آپ کو بدگمانی کا گناہ مل جائے گا جبکہ کوئی قرینہ واضح، یعنی واضح اصول، واضح چیز آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ اور اس میں بعض اوقات حسد بھی آ جاتا ہے، اور یہ بھی آ جاتا ہے کہ اب یار بڑے بنتے پھرتے ہیں، اس میں ہے نا، اس میں کہیں چھپا ہوا ہے کہ آپ کو بڑا بننے کا شوق تھا، آپ تو بن نہیں سکے۔ اب اگر کوئی راستے میں ایسا کوئی بڑی گاڑی والا نکل آتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایک ٹیچر ہوتے تھے ہمارے، وہ ہم کو ایک واقعہ بتاتے تھے۔ ایک قوم ہے، اس قوم میں ایک فرد سڑک پہ جا رہا ہے، سخت دھوپ میں سڑک پر جا رہا ہے، اس کے قریب سے خوبصورت تیز رفتار کار نکلتی ہے ٹھا کر کے، اس کو کار کے نکلنے کی ہوا تک آتی ہے نا، وہ دیکھتا ہے نا، اور دیکھ کر کہتا ہے میری جگہ ہو تو پتا چلے دھوپ میں چلنا کس کو بولتے ہیں۔ اسی کی طرح ایک دوسری قوم کا فرد ہے، اس کے پاس سے اسی طرح کار تیز رفتاری کے ساتھ گزرتی ہے، اور وہ کار کو دیکھ کر کہتا ہے کبھی میں بھی اسی طرح تیز رفتار کار میں بیٹھ کے گزروں گا۔ تو ہمیں ہمارے سر سمجھاتے تھے کہ وہ
ایک ترقی طرف بڑھنے والی قوم کی علامت تھی کہ وہ اس کو پیچھے لانے کے بجائے اس کی طرح آگے بڑھنے کی جستجو کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا نہیں یار میں تکلیف میں تو ساری دنیا تکلیف میں، تو پتا چلے کہ تکلیف اس کو بولتے ہیں۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ۔ نہیں، آپ نے ایک تربیتی اجتماع میں نیگیٹو اور پازیٹیو مینٹیلٹی پر اس طرح کی گفتگو فرمائی تھی، وہ آدھا گلاس پانی کا دیکھ کے۔ پازیٹیو مینٹلٹی کو ہی اختیار کرنا چاہیے جبکہ وہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتی نہ ہو۔ پازیٹیو مینٹلٹی کو ہی اختیار کرنا چاہیے کہ جبکہ وہ شریعت مطہرہ سے وہ سوچ ٹکراتی نہ ہو، اور لوگ اگر اچھی حالت میں ہیں، اگر آپ کسی کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو اس کی اچھی حالت کو دیکھ کر خوش ہونے کی عادت پیدا کریں، نہ کہ کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر آپ برے ہو جائے۔ رہی بات سیکیورٹی کی، اب جیسے ہم جیسے لوگ ہیں نا، ہمارے لیے سیکیورٹی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی۔ سیکیورٹی کئی لوگوں کے لیے قید و بند کا نام ہے، آزادی سلب کر لیتی ہے سیکیورٹی، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ مجھے امیر سنت کی سچویشن پتا ہے، جو شخص مطلب بعض اوقات آسمان کو دیکھے ہوئے جس کو دن گزر جاتے ہوں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ تو یہ نہیں ہوتا، آج جن لوگوں نے شوقیہ طور پر اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان پر بھی کلام کیوں کریں ہم لوگ؟ اگر انہوں نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا ہے تو کیوں کلام کریں؟ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میرے سوشل میڈیا کے ناظرین، میری مدنی التجا ہے، اچھا سوچئے، اچھا سوچئے۔ جس کام کی شریعت نے مذمت نہیں کی ہے آپ اس کام کی مذمت مت کریں۔ اتنی سمجھ، اتنا شعور ایک مسلمان اپنے کردار میں پیدا کرے کہ جو کام میں دیکھ رہا ہوں اس کام کی شریعت نے مذمت نہیں کی، میں مذمت نہیں کروں، اس کو برا نہ کہوں۔ شریعت اس کو برا نہیں کہتی، میں کون ہوتا ہوں اس کو برا کہنے والا؟ صرف اس لیے کہ میری سوچ ایسی ہے۔ دوسری بات، شریعت ایک کام، مثال کے طور پر، دوسری بات، آپ نے کام کو دیکھا، آپ کو برا لگا، اگر یہی کام آپ کر رہے ہوتے تو آپ کو برا نہیں لگتا، آپ کو اچھا لگتا۔ وہ کام اگر آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس جگہ پر اگر آپ ہو رہے ہوتے تو آپ کو لگتا کہ میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر وہی کام کسی اور میں دیکھتے تو کہتے کہ یار یہ بڑی فضول زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مینٹلٹی بھی آپ کی نیگیٹو مینٹلٹی کی علامت ہے۔ پلیز اچھا سوچئے، کسی کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، کسی کو ترقی مل رہی ہے، کسی کو پیار مل رہا ہے، کسی کو عزت مل رہی ہے، کسی کو محبت مل رہی ہے، کسی کو اللہ کی رحمت سے رزق حلال نصیب ہو رہا ہے، اس طرح اس کو کچھ ایسا منصب مل رہا ہے، لوگ اس سے چاہ رہے ہیں، لوگ اس کو مان رہے ہیں، لوگ اس کے لیے مطلب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ اس کی اس عزت میں خوش ہو جائے۔ یار جلتے کیوں؟ آپ کیوں جلتے ہو؟ اچھا، آپ کے جلنے سے اس کی ترقی میں ایک چنگاری تک نہیں آ رہی ہے، آپ کا جلنا آپ ہی کو جلا رہا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جل رہے ہو اور آپ جل رہے ہو۔ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کفار مکہ نا، ان کو سرکار سے حسد تھی، کیونکہ نبوت جو تھی نا وہ اس طرح منتقل ہو چکی تھی خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں۔ یہ ایک حسد تھا کہ نبوت اس طرف منتقل ہو گئی۔ یہ حسد لکھا ہے ہمارے علماء نے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات لکھی ہے، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بڑھائے نا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کسی کو بڑھانا چاہے تو آپ کی سوچ، آپ کی پلاننگ، آپ کی کسی بھی قسم کی ترکیبیں اس کو گھٹا نہیں سکتی، کیونکہ اس کا بڑھانا اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ یہ حسد کی اس میں ڈیٹیلز میں لکھا بھی ہے نا کہ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ خالی خالی جل بھن رہا ہے، اب اس پر بھی روئے کہ تیری تقدیر میں جلنا تھا، اس کی تقدیر میں بڑھنا تھا، اس پر ہی افسوس کر لے گا۔ یار واقعی یار، یعنی میں یہ بات کر رہا ہوں، تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو سوچے یار واقعی یار بات تو یہ کر تو رہا ہے، دماغ پر مارنے والی ہتھوڑے چلا رہا ہے کہ یار یہ واقعی یار میں مطلب اس کو دیکھ دیکھ کر گاڑی آ گئی، اپنا مکان آ گیا، فریج آ گیا، اے سی آ گیا، اس کی عزت بڑھ گئی، اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ، کل تک ٹیچر آدمی تھا اور آج اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے۔ تو یار وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے دستے قدرت میں ہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ عزت بھی اللہ کے دستے قدرت میں، ذلت بھی اللہ کے دستے قدرت میں۔ نو تم نہ کسی کو عزت دے سکتے ہو نہ ذلت دے سکتے ہو۔ اگر کسی کو عزت ملی ہے تب بھی اللہ ہی کی رحمت سے ملی ہے، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔
اچھا سوچیں, اتنے پرسکون رہو گے کہ آپ کو مدینہ مدینہ ہو جائے گا, یقین مانو. آپ دعائیں دو گے میرے کو یار, چلو میں اپنی دعاؤں کا راستہ کھولوں, آپ مجھے دعائیں دو گے, یقین مانو کہ عمران تیری بات مانی, ہم کو ہم دواؤں سے نکل گئے, ٹینشن فری ہماری طبیعت, ہماری شوگر نارمل ہو گئی, ہمارا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا, ہمارا مطلب کہ وہ ڈپریشن نارمل ہو گیا, ہمارے ٹینشن کی بیماری چلی گئی, ہم نے ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ. یہاں ایک بات میں چاہ رہا تھا وہ بھی بیان ہو جائے کہ آپ اتوار کے دن ملاقات فرماتے ہیں اثر سے مغرب, مرکزی مجلس کا مدنی مشورہ جاری ہے. آج بھی میں جا رہا ہوں اصل میں, آج سلسلہ بھی میں 3:30 بجے کا ذہن بنا کے آیا تھا. آپ کے ساتھ اظہر بھائی موجود ہیں, اظہر بھائی سے تھوڑا سا وقت گزاریں, انہی کے ساتھ مدنی کسوٹی بھی کریں, انہی کے ساتھ دیگر سلسلے کر لیں. آج تو ہم کچھ اور سوچ کے بیٹھے تھے, آپ کو نہیں یہی ہوتا ہے, مطلب آپ کچھ اور سوچو, وہ کچھ اور. ایک حضور نہیں مجھے اجازت, آپ اظہر بھائی کے ساتھ کر لیں مدنی نہیں, ایک تو مدنی انتظار. آپ ویسے بھی ٹائم آپ نے عطا فرمایا ہوا جی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک مدنی کسوٹی کر لیں پھر. میں کہہ رہا ہوں آپ کو گھیر لیں, نہیں عادت ہو گئی ہے, اب تو نہ روکے گا, نہیں عادت ہے, سب بگڑ گئی. نہیں, آپ کے کئی آپ دیکھیں یہ ٹیم بنتی ہے, انہوں نے آتے مجھے کہا آپ ہیں ہماری ٹیم ہے, تو ابھی تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں. آپ کی ٹیم جو ہے مدنی چینل پہ, یہ لوگ بھی ویٹ کر رہے ہوں گے نا کہ وہ نہیں, انہوں نے آپ کو آتے اپنی ٹیم کا لے لیا, اگر میں کہتا ہوں کہ اب آپ میرے آدمی بن جاؤ تو کیا نقصان ہے. کیسے بن جائے, ایک اس میں آ گئے ٹیم. اتنی دیر میں مدنی کسوٹی ہو جانی ہے صاحب. اچھا بوجھیے ہماری مراد ہے. 11 سوال ہیں. ہاں جی, وہی جو میں نے عرض کیا ہوا, جو میں نے عرض کی تھی وہی والی جی. 11 سوال ہیں, گھڑی فٹافٹ چلائیں اور آپ جواب, سبحان اللہ, چل بھی کیجیے گھڑی, کتنے خوش ہو جاتے ہیں. جواب دیں اور آپ جو ہے اس کے بعد مدینہ جی. ہماری مراد سب کو بتا دیں. انسان نہیں, اللہ. کوئی مقام, میں بالکل مدنی کسوٹی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر نہیں آیا, آپ نے میرے کو بٹھا مقام تیار ہو کے آتے تھے آپ کسوٹی کے لیے. وہاں کچھ تو ہوتا تھا نا کہ یار ہونا ہے, مقام ہے جی. نعم, مقام ہے. آپ کو ویسے بھی جو ہے نا ان چیزوں کے لیے تیار ہوتے ہی ہوں گے, آپ ذہن بن گیا ہوگا آپ کا. لبیک ہے نا, اس میں پریپریشن تو پہلے سے ایسی ہوتی نہیں. لبیک ہو نہ ہو, شورا تو ہے نا, پوری دعوت اسلامی ہے, کہاں سے کیا ہے کیا پتہ ہے. مقام ہے, مقام ہے. وہ مقام حرمین طیبین میں ہے. حرمین میں بھی ہے. نعم, ٹھیک ہے. حرمین میں بھی ہے. مکہ مکرمہ, حرمین میں ہے. مکہ مکرمہ میں جی ایسے مکہ مکرمہ میں ہے. لا, مکہ مکرمہ میں نہیں ہے. مدینہ منورہ میں ڈیفینیٹلی حرم 2 ہی ہیں. تو مدینہ منورہ میں ہے سر. جی مدینہ منورہ, مسجد یعنی مسجد نبی شریف. نہیں, آپ نے نہیں, مدینے میں آپ جو پوچھا. مدینہ منورہ جو پوچھا اس رہے ہیں آپ. آپ نے مدینے کا پوچھا, مدینے میں مکرمہ میں. ہاں, مسجد مدینے میں تیز ہو مسجد گیا. نبوی شریف بھی ہے. کیسے تیز ہوئے ہیں یہ لوگ. چلیں بتا دیں مسجد نبی شریف میں. اگلا سوال ہے. ہاں اگلا لے لو یار. ٹھیک ہے جی ایسا بتائیں, مسجد نبی شریف میں. جی مسجد نبوی شریف میں ہے. اس کو پتہ ہے پھر بھی اتنا سوچ کر ہاں بول رہا ہے, میرے کو تو پتہ ہی نہیں ہے یار, میں کیسے پہنچوں گا. کتنے سوال ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 6 سوال ہو گئے مسجد نبی شریف میں. 5 باقی ہیں ابھی. لا الہ الا اللہ. یہ جو قدیم مسجد نبوی شریف ہے, ریاض الجنہ, روضۃ الجنہ جسے ہم کہتے ہیں. قدیم. ایک سوال کریں ہمیں گے, ایک ہی سوال کا جواب میں ایک ہی سوال کا جواب دوں گا. ابھی آپ ریاض الجنہ بھی میں پڑھ آپ رہے کو ہیں. مقام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. آپ تو مسجد نبی شریف گھومے نا, آپ تو لطف اٹھائیے. میں آپ کو مسجد نبی شریف میں لے کر گیا, وہاں تصور میں آپ لطف لیں, مزے لیں. کیوں اس طرف گھوم رہے ہیں آپ؟ لطف میں ہاں, لطف کی طرف جائیں, لطف کی طرف جائیں, لطف کی طرف جائیں. سبحان اللہ. جی حضور. تو آپ مسجد نبی شریف میں, ٹھیک ہے. نعم. ماشاء اللہ. اور مسجد نبی شریف کا جو ابتدائی حصہ ہے, اس میں ممبر و محراب اور حجرہ مبارکہ ہے, مزار مقدس, تو یہ پورا حصہ قدیم مسجد
कहलाता है ना, मतलब ये इब्तदाई जो मस्जिद नबवी शरीफ अलैहि साहब अस्सलातु वस्सलाम का जो हिस्सा था, और रोज़तुल जन्ना भी है। तो जो मकाम आप फरमा रहे हैं, हाँ, जो मकाम फरमा रहे हैं, वो मकाम जो आपके जहन में, वो मकाम उस मकाम में है, पुरानी जो मस्जिद, हाँ, मतलब उस हिस्से में है। नाम, हाँ, मैं इतनी सर्च कर रहा हूँ उसमें, आप वो नाम जी। हाँ, हुजूर मसला ये है आपके साथ कि हम सही जवाब देना जब भी टाइम जा रहा है। मिलने, देखो ये गलत है, ये देखो ये मेरे को घेरता है ना। जी, अच्छा, उसको निस्बत बास असहाब से है, साहबाए कराम से है। भाई साहब जवाब देंगे अजीज साहब। ये थोड़ा डिटेल मांगता है ये सवाल। मीन वजहीन सलमान भाई कह सकते हैं। नहीं, आप जवाब दें, चले आपने जवाब में ही जवाब ढूंढ लेना। ना आप जवाब दें, आपने इनकी तरफ किया, इनको जवाब देने असल देना। में- ये रुकने शूरा है, कोई मतलब कोई आम आदमी नहीं है ये। ठीक है जी। आप यूं डिक्टेट तो ना करें ना हमारे इस्लामी भाई को। जी अजहर भाई, असल में बाद में ये आएगा कि ये निस्बत तो थी, निस्बत है तो सही। आप सीधा सा जवाब दें, क्या उस मकाम को किसी साहबी से निस्बत हासिल है? जी बिल्कुल, नाम, उस मकाम को भाई साहब आपने फिर को देखिए ये आगे भाईजान वो नाम आ गया। उस मकाम से जिसको उस मकाम का जो भाई साहब मैं दे रहे हैं ना आपको जवाब। बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपको भाई अर्ज साहब कर दे रहा रहे हूँ। हैं जवाब। हाँ, नहीं ठीक नहीं, है, मैं अर्ज ओके। कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, आपके जवाब बाद ठीक है, ओके, में कर बाद ले। में फिर मसला ना हो हुजूर जाए। हमने नहीं करना मसला। इस अच्छा नाम अच्छा, पर अजहर भाई ये बात सुने, आप इन दोनों को छोड़ें। नहीं, आप हमें छोड़िए।